بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ڈپریشن کے حوالے سے کچھ نئی چیزیں آپ کے ساتھ میں ڈسکس کرنا چاہوں گا، ہم ڈسکس کریں گے۔ اس میں بیسیکلی میں ایک سائنٹسٹ کا نام لے رہا ہوں جو کہ بیسیکلی ایک سائیکالوجسٹ تھا اور 100 سال اس کی ایج رہی، زندہ رہا وہ، اور امریکن تھا، امریکن سائیکالوجسٹ تھا۔ 1921 میں پیدا ہوا اور 2021 میں اس کی ڈیتھ ہوئی۔ تو اس نے جو سائیکوٹک ڈیزیزز ہیں اس کے اوپر بہت زیادہ کام کیا، تو اسپیشلی ڈپریشن اور انزائٹی کے اوپر اس کے بہت زیادہ وہ مفروضات اور بہت زیادہ تجربے اور بہت زیادہ کام ہے جس کے اوپر اس نے کام کیا اور کافی زیادہ نام بھی کمایا، اور اس کے یہ تمام چیزیں ہیں اس کے اوپر کافی زیادہ لوگوں نے عمل بھی کیا اور بینیفٹ بھی لیا۔ تو اس کا نام تھا ایرن ٹی بیکٹ۔ بیسیکلی یہ امریکن تھا جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے۔ تو اس نے کوگنیٹیو بیہیویئر تھراپی کے اوپر بہت زیادہ کام کیا۔ کوگنیٹیو بیہیویئر تھراپی وہ آج کل ہمارے ہر دوسرا جو مائنڈ میں باتیں چل رہی ہوتی ہیں، جو ہر دوسرا ریلیشن ہے اس میں کہیں نہ کہیں ہمیں نظر آتی ہے۔ اس نے بیسیکلی کیا کیا، اس نے کہا کہ ہماری جو کوگنیٹیو بیہیویئرل تھراپی ہے یا ایکٹ ہے، اس میں جو چیزیں بہت زیادہ وہ کوریلیٹ کرتی ہیں یا آپس میں ملتی ہیں، اس میں اس نے کہا کہ ایک تو تھاٹس ہوتی ہیں، دوسرا ایموشن ہے آپ کا، ٹھیک ہے، اور تیسرا آپ کا بیہیویئر ہے۔ اگر ہم بات کریں اس کو اردو میں تو سوچنا، جذبات اور رویے، یہ 3 چیزیں ہیں جو مل کے کسی بھی پرسن کی وہ پرسنالٹی بناتی ہیں۔ کیونکہ پریویسلی ہم نے ڈیزیز کنسیپٹ پہ بات کی، پھر ہم نے دیکھا کہ کیسے کیمیکلز اس میں انوالو ہوتے ہیں، پھر بیسیکلی ہو کیا رہا ہوتا ہے، کون سی میڈیسن ہم یوز کرتے ہیں ڈپریشن کو کم کرنے کے لیے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ جو ڈپریشن ہے وہ اگر ہم ڈیلی روٹین میں لوگوں کو دیکھتے ہیں تو اس میں کون کون سے پرسنز یا کون کون سے لوگ ایسے ہیں جو کہ ڈپریشن میں ہمیں ملتے ہیں۔ تو اس میں انہوں نے بیسیکلی 7 قسم کے بیہیویئرز کو ڈسکس کیا ہے۔ 7 قسم کے جو رویے ہیں ان کے اوپر انہوں نے بات کی ہے۔ سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ پیشنٹ جو ہے وہ کوئی بھی پرسن ہے، اس کے اندر کوگنیٹیو ڈسٹورشن پایا جاتا ہے۔ کوگنیٹیو ڈسٹورشن کیا ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بندہ یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو بیسیکلی اس کو اس نے نام دیا کوگنیٹیو ڈسٹورشن کا۔ آپ دیکھتے ہوں گے کافی سارے، اس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، اس کو ناشکری کہتے ہیں۔ کافی سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ناشکری کا شکار ہوتے ہیں، کافی کچھ ان کے پاس ہونے کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو یہ بیسیکلی کیا ہے، یہ ہے کوگنیٹیو ڈسٹورشن جس کا شکار ہوتے ہیں لوگ۔ اس کے بعد دوسرا جو ہے وہ ہے سلیکٹیو ڈسٹورشن، کہ کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں، دوست آپس میں کچھ بات کر رہے ہوتے ہیں، کوئی تیسرا دوست دور بیٹھا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ میرے پہ ہی بات کر رہے ہیں، یہ مجھ پہ ہی تنقید کی جا رہی ہے۔ تو یہ جو بیسیکلی ایکٹ ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں، کوگنیٹیو ڈسٹورشن ہے۔ یہ سلیکٹیو ڈسٹورشن ہے، کوگنیٹیو ڈسٹورشن جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو انفلفلنس فیل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور اگر ہم بات کریں سلیکٹیو ڈسٹورشن کی تو ہمیشہ یہ سوچنا کہ لوگ میرے بارے میں بات کر رہے ہوں گے، میری پیٹھ پیچھے بات کر رہے ہوں گے۔ تو یہ بیسیکلی جو ہے اس کو نام دیا گیا ہے سلیکٹیو ڈسٹورشن کا۔ یہ ہو گئی 2 قسمیں۔ اب تیسری قسم جو ہے اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، کیٹورفن ہے۔ کیٹورفن کیا ہے؟ کیٹورفن یہ ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ معاملہ ہوا خدا نخواستہ تو آپ اس کو بڑھا چڑھا کے بیان کریں۔ خواتین میں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ انزائٹی کا کوئی ایپیسوڈ آیا، خواتین فوراً گھر سے باہر نکل جانا، پریشان ہو جانا، لوگوں کو بتانا کہ یہ مسئلہ ہو گیا، اس کو بجائے اس کے کہ اس کا کوئی حل نکالا جائے اس کو بڑھا چڑھا کے بیان کرنا۔ تو یہ بیسیکلی کیا ہے، یہ اس کا نام جو انہوں نے دیا، جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ کیا ہے، کیٹورفن ہے، کہ وہ پیشنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور اس کو ایک چھوٹا سا معاملہ ہوتا ہے اس کو بڑھا چڑھا کے بیان کرتا ہے۔ تو یہ کیا ہے، یہ تیسرا ہے کیٹورفن۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو اوور جنرلائزیشن ہے، ٹھیک ہے۔ اوور جنرلائزیشن جو ہے یہ چوتھا سٹیپ ہے، یا کہہ سکتے ہیں کہ چوتھی ڈیزیز ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک بات ہے اس کا سب کو ذمہ وار ٹھہرانا، کہ ایک غلط کام ہو گیا تو اس میں کہنا کہ دیکھیں یہ میرے پیرنٹس نے بھی میرے ساتھ زیادتی کی اس لیے یہ ہو گیا،
میرے گھر والوں نے میرے ساتھ زیادتی کی اس لیے ہو گیا، یا ایون کہ پیرنٹ بچوں کو ذمہ وار ٹھہراتے ہیں کہ یہ دیکھو تمہاری وجہ سے ہی، کوسنا، دوسرے لفظوں میں ہم کہتے ہیں کہ کسی کو کوستے ہیں جب، اسلام نے بھی اس کو ایسے ہی کہا ہے کہ جو کوسنے کا عمل ہے اس کو برا کہا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کوسنے کا جو عمل ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اوور جنرلائزیشن، اوور جنرلائزڈ کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کو۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں لیبلنگ، مس لیبلنگ کی نا، یہ جو بیسیکلی ہے یہ ہمارا 5واں ڈیزیز ہم کہہ سکتے ہیں ٹائپ ہے، کہ جب ہم لیبلنگ، مس لیبلنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہم بیسیکلی کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم خود کو بلیم ٹھہرا رہے ہوتے ہیں کہ میں تو ہوں ہی ایسا، میں تو بچپن سے ہی ایسے تھا، میں تو ہوں ہی بدقسمت، میرے جو ہے نا جب بھی کوئی کام ہوتا ہے میرا بگڑ جاتا ہے۔ تو اس طرح کا جو کام ہوتا ہے، لیبلنگ، مس لیبلنگ کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی بیسیکلی سیکوٹک پرابلم ہے۔ اس کو ہم سی بی ٹی میں جو ہے نا کہتے ہیں کہ یہ سی بی ٹی کی پرابلمس میں سے ایک پرابلم ہے۔ اس کے بعد ہم اگر بات کریں تو جو چھٹا ہمارا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا مطلب کوئی چیز ہے وہ آپ نے حاصل کر لی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں کوئی تھوڑی سی کمی رہ گئی ہے تو آپ اس کمی کو ہائی لائٹ کریں اور جو خوبی ہے اس کو چھپا دیں۔ فار ایگزامپل کسی کے میتھ میں 100 میں سے 90 نمبر آ گئے ہیں تو اس کا یہ کہنا کہ میرے تو 10 نمبر کٹ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آدھے بھرے ہوئے گلاس کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ آدھا خالی ہے۔ دوسرے لفظوں میں، آسان لفظوں میں اگر ہم بات کریں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آدھے بھرے ہوئے گلاس کو ہم آدھا خالی گلاس کہتے ہیں، بھرا ہوا گلاس ہم نوٹ نہیں کرتے۔ تو یہ بھی ایک نیگیٹو ایکسپیکٹ ہے اور یہ بھی ایک کوگنیٹو ڈس آرڈر ہے بیسیکلی، جس میں لوگ کافی سارے مبتلا ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، ہمارے ارد گرد موجود ہوتے ہیں۔ تو آپ کو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ چیزوں کا آپ کو پتہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو کاؤنٹر کر لیں اور ان کو جو ہے نا اس سے نکال لیں، کیونکہ معاشرے میں جب بھی بگاڑ پیدا ہوتے ہیں تو اس طرح کی جو پرابلمز ہوتی ہیں ان کو اوور لک کیا جا رہا ہوتا ہے، تو اس کے اوپر کام کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ میگنیفیکیشن اینڈ منیمائزنگ۔ یہ جو پرابلم ہے جس میں ہمیں آدھا بھرا ہوا گلاس آدھا مطلب اوپر سے خالی لگتا ہے، یا ہم اس کا پہلے خالی ایکسپیکٹ دیکھتے ہیں نہ کہ بھرا ہوا دیکھتے ہیں، تو اس کو ہم جو بات دیتے ہیں اس کا جو ہم نام دیتے ہیں میگنیفیکینٹ اینڈ منیمائزنگ بیسیکلی ہے۔ اس کے بعد ہم جو ہے نا اگلا جو ہے لاسٹ ہم جس کی بات کر رہے ہیں کہ ٹریڈ ہے بیماری کا، وہ کیا ہے؟ پرسنلائزیشن، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے اس کو اپنے ساتھ ہم منسوب کر لیتے ہیں، ہاں اس لیے تو ہے، میرے ساتھ تو ایسا ہو رہا ہے، یہ ہاں بالکل میرے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو کوئی بھی واقعہ ہے اس کو ہم نیگیٹو تھاٹ کو یا نیگیٹو واقعوں کو اپنے ساتھ منسوب کر لیتے ہیں، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ پرسنلائزنگ ہوتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو نا پرسنلائزیشن کے ساتھ جو ہے نا اس کو ہم ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے دل میں کہ یہ غلط کام ہم خود اس طرح کر رہے ہیں۔ ابھی جو 7 ٹریڈ بتائے گئے ہیں جو کہ بتائے ہیں ایک سائنٹسٹ نے جو کہ سائیکالوجسٹ تھا، اور اس نے بہت زیادہ کام کیا سائیکالوجی کے اوپر، اور اس نے سی بی ٹی پہ کام کیا، اور اس نے کہا کہ رویہ، جذبات اور سوچنا یہ 3 ایسے اسپیکٹ ہیں جن سے تمام سائیکوٹک ڈیزیزز جو ہے نا وہ کو ریلیٹڈ ہوتی ہیں۔ میں نے اس کے 7 ٹریڈ آج آپ کو بتائے ہیں۔ انشاءاللہ اب ہم ان 7 کو 1 بائی 1 ختم کرنے کے لیے یا ٹھیک کرنے کے لیے کیا کیا عمل کیے جا سکتے ہیں وداؤٹ میڈیسن، اس کے اوپر ہم نیکسٹ ٹائم بات کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، میرے لیے دعا کیجیے گا۔ السلام علیکم۔